دوستو اگر آپ بھی شہاب بھائی سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ شہاب بھائی آج پاکستان کے بالکل ہی قریب تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان سے ان کے لیے صدائیں آ رہی ہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہاب بھائی آ جاؤ، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں پر شہاب بھائی کو خوشی ہو رہی تھی، اتنی دور پیدل سفر کر کے پاکستان کو پہنچ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف اس بات سے پریشان بھی تھے کہ اب وہ ساتھی بچھڑنے والے ہیں جن کے پاس ویزا اور پاسپورٹ موجود نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر وہی انٹر ہو سکتا ہے جس کے پاس ویزا اور پاسپورٹ ہے۔ شہاب بھائی کی یہ پریشانی کسی سے چھپی نہیں تھی۔ آج دھوپ بھی بہت زیادہ تیز تھی، ہوا کا نام و نشان تک موجود نہ تھا، جس وجہ سے شہاب بھائی کے سبھی ساتھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ تبھی ایک ہوٹل کے مالک نے شہاب بھائی کے راستے میں آ کر کہا کہ شہاب بھائی ہمیں بھی خدمت کرنے کا موقع دے۔ شہاب بھائی نے کہا کیسی خدمت؟ تو انہوں نے کہا کہ اس غریب کھانے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دی جائے۔ شہاب بھائی تو رکنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اس ہوٹل کے مالک کی معصومیت سے منہ نہ چرا سکے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب وہ پاکستان میں انٹر ہو جائیں گے تو جو بھارتی لوگ ہیں ان سے مل نہیں پائیں گے اور نہ ہی ان کی خدمت کر پائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس کے ہوٹل پر رکنے کا فیصلہ کیا۔ سبھی ساتھی ہوٹل پر پہنچ گئے اور آرام کرنے لگے۔ شہاب بھائی بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ ہوٹل کے مالک نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی خوب خاطرداری کی۔ شہاب بھائی کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ان کے یہاں آئے۔ انہوں نے مسکرا کر ان کا شکریہ قبول کیا۔ ہوٹل کے مالک نے شہاب بھائی سے کہا کہ شہاب بھائی نے جتنی قربانیاں دی ہے، شاید آپ جیسا مشکل حج کسی کا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اتنے دور پیدل چل کر حج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو شہاب بھائی نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دینے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ میرے اس سفر کو بھول جائیں گے۔ شہاب بھائی نے جب یہ کہا تو تمام لوگ شہاب بھائی کی بات غور سے سننے لگے۔ شہاب بھائی نے بتانا شروع کیا کہ ایک لڑکا بہت غریب تھا، کیونکہ وہ ایک غریب بیوہ ماں کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا اور وہ بیٹا ماں کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ دو چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں جن کی وہ شادی کر چکا تھا اور ایک بھائی بھی تھا۔ بھائی نے جب دیکھا کہ گھر میں اتنی غربت ہے، پریشانی ہے اور ساری ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا، تو بڑے بھائی نے تمام گھر والوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ غریب بوڑھی ماں بڑی مشکل سے بچوں کو پالا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، کیونکہ دوسرا بیٹا تو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو اب وہ چھوٹا بیٹا ہی اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ جس جگہ اس کا باپ نوکری کیا کرتا تھا، وہ باپ کے انتقال کے بعد اسی جگہ اس بیٹے کو نوکری مل گئی۔ نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی اور وہ لڑکا بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بچپن میں جب اس کی ماں اسے سلاتی تھی تو لوریاں سنا کر اسے سلاتی اور ساتھ ساتھ یہ کہتی کہ میرا ماجد مجھے حج ضرور کروائے گا، جب یہ جوان ہو جائے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اور میرا سہارا بنے گا، تب دیکھنا ماجد مجھے حج کروائے گا۔ ماجد اب بڑا ہو گیا تھا اور وہ نوکری کرتا تھا۔ چونکہ نوکری زیادہ بڑی نہیں تھی، اس لیے اس کی ماں نے اپنی خواہش کا اظہار کرنا بند کر دیا تھا تاکہ اس کے بیٹے کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن ماجد نے تو عزم کر رکھا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ایک دن حج ضرور کروائے گا۔ ماجد کچھ وقت سے پیسے جمع کر رہا تھا اور اس کی ماں بھی فضول خرچ نہیں کر رہی تھی، جو ملتا چپ چاپ کھا لیتی۔ ماں اسی بات پر خوش تھی کہ اس کا بیٹا اس کی عزت کرتا ہے اور اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے پر بہت زیادہ فخر تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو شادی کرنے کا بھی کہتی تھی، لیکن ماجد انکار کر دیتا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ ماجد جانتا تھا کہ اگر اس نے شادی کر لی تو خرچہ بڑھ جائیں گے اور ایسی صورت میں جو رقم وہ اپنی ماں کے لیے بچا رہا ہے وہ سب خرچ ہو جائے گی اور شادی کے بعد ایکسپنسز اتنے بڑھ جائیں گے کہ اس کے لیے بھی وہ رقم بچا پانا ممکن نہ رہے گی۔ شادی کے بعد ظاہر سی بات ہے بیوی کی ذمہ داریاں آ جائے گی اور اس کے بعد پھر بچے ہوں گے تو ان کے اخراجات بھی ہوں گے۔ بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے اور زیادہ محنت کرنا پڑے گی اور جو رقم وہ اب بچاتا ہے
پھر اس کے لیے بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب ماجد نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پیسے جمع کر لیے، یہ کرنے کے بعد اس کی خوشی کا انتہا نہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی برسوں پرانی خواہش کو پورا کرے گا۔ اس نے بینک سے اپنے سارے پیسے نکلوا لیے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو آج اپنی ماں کو خوشخبری سنانے جا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہی خوش ہو رہے تھے کہ جب اس کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے اور اس کی خواہش کو اس کا لاڈلا بیٹا ماجد پورا کر رہا ہے۔ وہ اپنے گھر سے کچھ ہی دور تھا کہ اس کے سامنے اس کا دوست آ گیا۔ وہ رو رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ اس کا دوست ماجد سے کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو، میرا بیٹا گھر کی دوسری منزل سے گر گیا ہے، اس کو سر میں بہت گہری چوٹ لگی ہے اور ابھی تک اسے ہوش بھی نہیں آیا ہے۔ ڈاکٹر اس کا آپریشن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور اس آپریشن کے لیے معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے، اور جب تک پیسے جمع نہیں ہو جاتے آپریشن بھی شروع نہیں ہو سکتا۔ وہ دوست ماجد کو بار بار یہی درخواست کر رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ ہے میری مدد کرو، وہ میری ایک لوتی اولاد ہے، مجھے بہت پیار ہے، مجھے اسے ہر حال میں بچانا ہے ورنہ میں اس کے بنا مر جاؤں گا۔ وہ دوست بار بار ماجد کو یہی کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو، میں تمہارے سوا کسی کو جانتا بھی نہیں اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ایسے وقت میں اتنی اچانک میری مدد کر سکے۔ ماجد اپنے دوست کی باتیں سن کر سنجیدہ ہو گیا۔ اسے اپنے دوست کی حالت پر بڑا ترس آیا اور اب اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف ماں کی خواہش یعنی حج تھا اور دوسری جانب دوست کے بیٹے کی جان۔ اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی یہ پیسے جمع کرنے میں۔ اب وہ کشمکش میں تھا اور سوچ و بچار میں تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ اتنے میں اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ آواز یہ تھی کہ ماجد، جب تمہارے پاس کوئی مدد کے لیے آئے تو مدد کرنے سے گریز نہ کرنا۔ اللہ مدد کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اللہ پاک کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تم جو دو گے اللہ تمہیں 10 گنا بڑھا کر دے گا، تمہاری نیکی کبھی رائے گا نہیں جائے گی۔ دل و دماغ میں یہی کشمکش چل رہی تھی کہ اس نے اپنے دوست کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ پیسے جو اس نے اپنی ماں کے حج کے لیے رکھے تھے وہ اپنی جیب سے نکال کر اپنے دوست کو دے دیا۔ دوست اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہاسپٹل کی طرف نکل پڑا اور ماجد اپنے گھر کی طرف پہنچا تو اس کا چہرہ اداس تھا، لیکن اسے خوشی تو تھی کہ وہ اپنے دوست کے کام آ سکا، لیکن اسے دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اپنی ماں کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ ماں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو ٹالا گیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں بہت رویا، گڑ گڑا کر سجدے میں گر گئے، دعائیں مانگی کہ اے اللہ تو تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں اپنی ماں کو حج کرانا چاہتا تھا لیکن اب نہیں کرا سکتا، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، میں خالی ہاتھ ہوں، میں نہیں جانتا میرا اور میری ماں کا ساتھ کتنے وقت کا رہ گیا ہے اور نہ جانے میں اپنی ماں کی یہ خواہش پوری بھی کر پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لگا کر یہ رقم جمع کی تھی اور اب جسم میں اتنی طاقت اور ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنی ماں کے حج کے لیے دوبارہ پیسے جمع کروں۔ اے اللہ، میں تجھ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ تم میری ماں کو صبر عطا کر دے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں حج ادا نہ کر سکے تو اس سے اگلی زندگی میں حج جتنا ثواب عطا کرنا۔ میری ماں کا دل بہت نیک ہے، اسے حج جتنا اجر عطا کرنا۔ اور پھر وہ سجدے میں گر گیا۔ اگلی صبح جب وہ آفس میں پہنچا تو اس کا وہی دوست ماجد کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور کہنے لگا، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ ماجد نے نفی میں سر ہلایا، میری وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کی جان اللہ کے فضل و کرم سے بچی ہے۔ اس کے دوست نے کہا، بے شک میرے بھائی، ماجد کا باس بہت نیک صفت شخص تھا، ان کے آفس میں ہر سال حج کی قرعہ اندازی ہوتی تھی، جن 2 لوگوں کا قرعہ نکلتا ان دونوں کو کمپنی کے خرچ پر حج پر بھیجا جاتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس مرتبہ ماجد اور اس کے دوست کا نام نکل آیا، لیکن ماجد کو یہ پریشانی تھی کہ وہ اپنی ماں کو حج پر نہیں لے جا سکے گا۔ اس کے دوست نے ماجد کی پریشانی دیکھی تو اس نے پوچھا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے گھر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہو،
لیکن پھر تم پریشان کیوں ہو؟ ماجد نے اپنے دوست کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کا دوست مسکرا دیا اور کہنے لگا آج وہ دن ہے کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ چکا دوں۔ ماجد نے ناسمجھی میں اپنے دوست کو دیکھا اور کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ دوست نے کہا تم میری جگہ پر اپنی ماں کو ساتھ لے جاؤ۔ ماجد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے دوست کو گلے لگا لیا، اور پھر ماجد اور اس کی ماں نے ایک ساتھ حج کیا۔ حج کے دوران ایک خاندان کے ساتھ حج ادا کر رہا تھا، اور پھر ماجد اور اس کی ماں نے ایک ساتھ حج ادا کیا۔ دوستو، شہاب بھائی نے آگے کہا کہ دوستو، کہانی یہی پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہاں پر بھی ماجد اپنی ماں کی دن رات محنت کرتا رہا اور خدمت کرتا رہا۔ اپنی ماں کو اس نے حج کروایا، اس کی خوب خدمت کی۔ جب دونوں ماں بیٹے حج سے فارغ ہوئے، ان کے ساتھ باہر ملک سے ایک اور خاندان کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ماجد کو اپنی ماں کی خدمت کرتا دیکھ کر وہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک لوتی بیٹی کے ساتھ ماجد کا نکاح کر دیا۔ اور دوستو، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ خوش قسمت ماجد کا نکاح شہر نبی مدینہ منورہ مسجد نبوی میں پڑھایا گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بے شک انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا ہے، اور جب آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، کسی مصیبت میں گھرے انسان کا ساتھ دیتے ہیں، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ دوستو، اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو کوشش کریں اس کی جتنی زیادہ مدد ہو سکے صدق دل سے، نیک نیتی سے اور بے لوث خدمت کریں۔ بے شک اس کا بہترین اجر دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ دوستو، اس کے بعد وہ لڑکا گھر واپس آنے کے بعد، اور اس کی بیوی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، اپنی ذمہ داری سے اس نے بہت بڑا کارخانہ کھول لیا، اور یوں اس غریب لڑکے کی زندگی بدل گئی۔ شہاب بھائی کی یہ کہانی سن کر سب نے ماشاءاللہ کہا، اور ہوٹل مالک نے کہا کہ بے شک کہ دنیا میں اللہ کے بہت سے نیک بندے ہیں۔ شہاب بھائی نے ہوٹل مالک سے اجازت چاہی۔ ہوٹل مالک نے کہا بھائی ایک اور چائے ہو جائے، تو شہاب بھائی نے منع کر دیا اور کہا انشاءاللہ پھر کبھی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ شہاب بھائی کو مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ صحیح سلامت پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔